اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے معزز صحافی حضرات، ٹیکنیشینز اور فوٹوگرافرز، سب کو السلام علیکم۔ آج یہاں پہ سندھ اسمبلی سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ اس شہر قائد کراچی کے اندر ٹینکرز، ڈمپرز اور دیگر جو یہ ہیوی ٹرالرز ہیں، ان کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد روز بروز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گزشتہ ایک سال کے اندر 8,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے، 774 کے قریب جو ہے 2024 کے اندر ہلاکتیں ہوئیں، اور اگر ہم صرف اس رواں ماہ کے اندر ہلاکتوں کی تعداد دیکھیں تو 72 کے قریب جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ کسی ایک شخص کی ہلاکت نہیں ہوتی، بلکہ مرنے والے کے ساتھ معاشی طور پہ وہ خاندان بھی جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ لیکن اس شہر قائد کے اندر کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، قانون نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ متعدد بار ہم نے سندھ گورنمنٹ سے بھی اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہم نے وہاں پہ ان سے گفتگو کری، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ عوام کے ساتھ جو یہ ناانصافی ہو رہی ہے، قانون بنے ہوئے ہیں لیکن کسی بھی قسم پہ قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قانون بنا ہوا ہے کہ رات 11 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان شہر کے اندر اور دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ جتنا یہ ہیوی ٹرالر اور یہ جو ٹریفک ہوتا ہے شہر میں ان ٹائمنگز کے اندر آتا ہے، لیکن یہ واحد شہر ہے جس کے اندر ہر طرح کی لاقانونیت کی اجازت دے دی گئی ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے۔ ویسے تو وہ بڑے بڑے دعوے دار بنتے ہیں، ہر اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے سندھ گورنمنٹ کہ سب سے پہلے کام ہم نے کیا اور ہمیں دیکھ کے دیگر صوبوں نے جو ہے وہ سارے کام کیے، لیکن ان کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ شہر کو جیسے انہوں نے پیرس بنا دیا ہے، لیکن یہ تو قبرستان بنانے کے در پہ ہیں۔ معاشی قتل بھی ہو رہے ہیں، معاشرتی قتل بھی ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ واحد شہر ہے جہاں پہ ہلاکتیں ٹارگٹ کلنگ میں بھی ہوتی ہیں، گٹر میں گرنے سے بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں، ٹریفک حادثات میں بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر وہ عوام پولیس سے رجوع کرتی ہے یا اپنا احتجاج کرتی ہے تو الٹا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، FIRs کٹتی نہیں ہیں۔ جو ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، جو ٹینکر مافیاز ہیں، ڈمپر مافیاز ہیں یا ڈرائیورز ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے تو ہر طرح سے سندھ گورنمنٹ سے کوشش کر کے دیکھ لی کہ وہ ان ساری چیزوں کا تدارک کرے، لیکن ہوا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، جو آج کچھ کارروائیاں ہوئیں اور یہ جو ٹینکر سے اور ڈمپر سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مہاجر اور پختون کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو مرنے والا مہاجر بھی ہے، پختون بھی ہے، سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے۔ تو یہ جو بے لگام ڈمپرز کے جو ڈرائیورز ہیں جو کہ غیر تربیت یافتہ ہیں، اس کی دیکھیں بنیادی وجہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پہ جو لائسنس ہے، پیسے دیں آپ ادارے کے اندر، رشوت خوری کا بازار گرم ہے۔ آپ خود آپ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، جس کو نظر بھی نہیں آتا، اندھا بھی ہوگا، وہ بھی پیسے دے اور جا کے اپنا لائسنس بنوا لے۔ دوسرے یہ کہ جو یہ ڈمپرز ہیں یا ٹرالرز ہوتے ہیں، یہ ہیوی ٹریفک ہے، ایک قانون بنا ہوا ہے کمرشل گاڑیوں اور دیگر چیزوں کے لیے کہ ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے ایک ادارہ جاری کرتا ہے۔ یہاں کوئی فٹنس چیک ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے بھی آپ پیسے دیں، ہر چیز آپ رشوت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور یہ رشوت خوری کا بازار سندھ گورنمنٹ نے گرم کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ اپنی ایڈمنسٹریشن کے اوپر کوئی ان کی توجہ نہیں ہے، صرف اور صرف ان کے لفظی کھوکھلے بیانات، بیان بازیاں، یہ صرف ان کا چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے میئر کراچی سے بھی سنتے رہتے ہیں، کراچی شہر کے اندر یہ صفائی ہو رہی ہے، فلانا صفائی۔ دنیا بھر میں جو ہے وہ رات کے وقت صفائیاں ہوتی ہیں، سینیٹیشن کا کام، صفائی ستھرائی کا عمل ہوتا ہے۔ یہاں دن رات وہ کہتے ہیں کہ جو عذر وہ پیش کرتے ہیں کہ ہیوی ٹریفک آ رہا ہے، یہ ڈمپرز آ رہے ہیں، وہ دن رات صفائی کر رہے ہیں،
دن رات کچرا اٹھنے کے باوجود بھی شہر کچرا کچرا ہوا ہے. آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا یہ اسی طرح سے یہ قاتل جو ہے وہ دندناتے پھریں گے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو اس نیج تک نہ پہنچائیں کہ وہ احتجاج کا راستہ اختیار کرے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اصولی طور پر تو یہ سندھ گورنمنٹ کا فرض ہے، یہ پولیس کا فرض ہے، یہ ٹریفک پولیس کا فرض ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو ٹیک اپ کریں اور وہ دیکھیں، اس چیز کو میک شور کریں اس بات کو کہ یہ جو ٹینکر مافیا ہے یا یہ ڈمپرز اور جو ہیوی ٹریفک ہے یہ اپنے وقت کے اندر شہر کے اندر داخل ہو. یہ قانون ہے، اس قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو بنیادی وجہ ہے یہ جو حادثات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی کراچی شہر میں آپ نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے. کسی روڈ پہ آپ چلے جائیں، کسی گلی میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ روڈیں ٹوٹی پھوٹی نظر آئیں گی. یہ متوسط طبقہ جو بیچارے رکشہ ٹیکسیوں میں نہیں جا سکتے، وہ بائکوں کے اوپر اپنے موجود ہوتے ہیں، اور یہی بیچارے ان بے لگام جو ڈمپرز ہیں ان کے نیچے آ کے ان کو کچل دیا جاتا ہے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی وجہ سے. جو بھی پروجیکٹس ہیں سندھ گورنمنٹ کے وہ تکمیل کے مراحل سے تو وہ کہہ رہے ہیں گزر رہے ہیں لیکن مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر جو ہے بالکل کھنڈر کا جو ہے نقشہ وہ پیش کر رہے ہیں. ہم سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ فوری طور پر جو ان کے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے اس شہر کراچی کا، اس کو درست کریں اور ٹریفک کے نظام کو بہتر کریں. بالخصوص آپ کے سامنے یہ جو ابھی چند دنوں کے بعد ماہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، ابھی سے ہی ٹریفک کے اتنے حالات خراب ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر تو بدترین ٹریفک ہوتا ہے. تو ان کو وقت سے پہلے سارے انتظامات کرنے چاہیے، اور جو لوگ جو یہ ٹینکر مافیا یا ڈمپرز یا ٹرالرز، یہ ہیوی ٹریفک جن کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تو سخت سے سخت قانون اور قانون کا عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور ان کے خلاف وہ سخت سے سخت کارروائی کریں. ابھی ہماری گزشتہ دنوں سندھ گورنمنٹ کے سے بات ہوئی، سعید غنی صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی انہی مسئلوں کے اوپر. باتیں تو بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شہر کے مسائل پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف بیان بازی کی حد تک عمل درآمد ہوتا ہوا کہیں پہ نہ نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. تو ہم صرف سندھ گورنمنٹ سے اسی چیز کا مطالبہ کریں گے کہ فوری طور پر ان جتنے بھی یہ حادثات ہیں، یہ جو واقعات ہیں اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا تدارک کریں اور ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں. بہت شکریہ. یہ بھائی بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، رپورٹر، السلام علیکم. آج آپ کو زحمت دینے کی جو وجہ افتخار بھائی نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر میں موت کا راج برپا ہے. اس شہر میں موت دندناتی پھر رہی ہے. اس شہر میں کوئی قانون نام کی، حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اس شہر میں جس کا جس طرح دل چاہ رہا ہے عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس شہر میں جس کا جس طرح دل چاہ رہا ہے لوگوں کو قتل عام کر رہا ہے. آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے 2 مہینے میں متعدد لوگوں کی آواز اٹھانے کے بعد، ہمارے بات کرنے کے باوجود بھی یہ ٹینکر مافیا کو لگام نہیں دے سکی سندھ حکومت. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو یتیم خانے نہیں چلتے جس طرح آپ صبح چلا رہے ہیں. ہر شعبے میں کرپشن عروج پہ، ہر شعبے میں چوری عروج پہ، ان لوگوں سے بھاری بھتہ وصول کیا جاتا ہے جس کی عوض ان کو دن میں آپریٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. ان کے فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوتے، ان کے ڈرائیورز کو بغیر چیک کیے، بغیر ان کا ٹیسٹ کیے لائسنس دیا جاتا ہے. آج آپ لوگوں کو مدعو کر کے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں، عوام کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں 16 سال کی کارکردگی کے بعد، 16 سال کی بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی کو حکومت ملنے کے بعد آج کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس کی کارکردگی یہ بتا سکیں. ایک ماڈل یو سی نہیں ہے، ایک ماڈل ٹاؤن نہیں ہے، ایک ماڈل گلی نہیں ہے. 16 سال کے اقتدار کے بعد جب یہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کیمپین میں
میں بات کر رہے ہیں اور لوگوں سے موقع مانگ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہمیں آنے دو تو ہم یہ کر کے دکھائیں گے. بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلے 16 سال میں کیا کیا ہے؟ صحت کا نظام تم نے تباہ کر دیا, تعلیم کا نظام تم نے تباہ کر دیا, اسکول جو ہیں وہ اوتاق بنے ہوئے, اسپتالوں میں بھرتیاں کی ہیں انہوں نے, سیاسی بھرتیاں کی ہیں, وہ کیپیبل لوگ نہیں ہیں, وہ لوگوں کو سہولت نہیں دے پا رہے ہیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر میں موت کا راج ہے کس طریقے سے. روزانہ کی بنیاد پہ کوئی بچہ گٹر میں گرنے سے مر رہا ہے, کوئی سنیچنگ سے مر رہا ہے, کوئی اغوا برائے تاوان میں اغوا کر لیا جاتا ہے, کوئی ڈمپر سے آگے مر جاتا ہے, کوئی کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے. تو یہ کب تک چلے گا نظام؟ اس طرح سے کیسے چلے گی حکومت؟ یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو پالتا ہے, یہ پاکستان کی معاشی شہر ہے, جن کی علم بردار بنتے ہیں, جن کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آپ بات کریں, آپ اندرون سندھ میں جا کے حال دیکھیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. اس تباہی کی ذمہ دار ان کی 16 سالہ حکومت ہے. آپ مجھے بتائیں آج ایک محکمہ بتا دیں جس میں سرکاری بھتہ نہ چل رہا ہو. یہ پیپلز پارٹی جواب دے کہ کیسے اس شہر میں ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک پیرالل سسٹم چل رہا ہے. ہر وزیر کے اوپر ایک ڈیفیکٹو وزیر ہے جو سسٹم چلا رہا ہے, اور وزیر جو ہے وہ اپنے محکمے میں ایک چپراسی نہیں لگا سکتا کیونکہ پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا راج کیا ہوا جو سسٹم ہے وہ عوام سے سرکاری بھتہ وصول کر رہا ہے. ہر طرح سے عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بچے بیچارے ان تمام حادثوں سے بچ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ میٹرک انٹر تک پہنچ جاتے ہیں, زندہ رہ جاتے ہیں, خوش نصیب ہیں, بچ جاتے ہیں, سروائیو کر جاتے ہیں, ان کے نمبروں کو میٹرک میں کم کر رہے ہیں, اس کے بعد انٹر میں کم کر رہے ہیں, ایم ڈی کیڈ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جعلی ڈومیسائل ان کے سرکاری بابو ان کی سرپرستی میں بنا رہے ہیں. 5,000 روپے میں اس پاکستان کی شناخت کو یہ لوگ بیچ رہے ہیں. اس کی ذمہ دار سراسر سندھ حکومت ہے. ان کی کارکردگی فیل ہو چکی ہے, یہ کسی لائق نہیں ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس شہر میں, اس صوبے میں, آپ ابھی ایک رپورٹ کے مطابق سارے صوبوں میں غربت کی شرح کم ہوئی ہے, صرف سندھ میں غربت کی شرح بڑھی ہے. یہاں پہ 16 سال سے ان کی حکومت ہے. ہمارے پیسوں سے ورلڈ بینک سے ادھار لے کے سڑکیں بنا رہے ہیں. ہم اپیل کرتے ہیں کہ ورلڈ بینک صاف شفاف آڈٹ کرے اور بتائے جو پیسہ انہوں نے لیا ہے, جو پیسہ انہوں نے قرضے کے طور پہ لیا ہے, جو کراچی والے اپنے ٹیکس سے اتاریں گے, اس پیسے کو کہاں لگا رہے ہیں؟ بتائیں کتنا پیسہ ورلڈ بینک سے آیا ہے, کون کون سی سڑکیں بنی ہیں, کہاں وہ پیسہ لگا ہے؟ اس شہر میں ایک سڑک ایسی نہیں ہے. کلک کے نام پہ اس شہر میں کام کر رہے ہیں, ورلڈ بینک کے پیسے کو لگا رہے ہیں. کراچی والے خون پسینہ اپنا لگا کے آپ ٹیکس دے کے قرض اتار رہے ہیں, نہ ٹیکس دیتے ہیں, اور جو ٹیکس آپ دیتے ہیں وہ بھی ہم پہ نہیں لگا رہے ہیں. ہم ورلڈ بینک سے کہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری آڈٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے پیسے کو, آپ کے دیے ہوئے قرضے کو غلط استعمال کر رہے ہیں. یہاں جو لوگ آپ سے آج مخاطب ہیں یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں. ہم مینڈیٹ رکھتے ہیں اس شہر کا. اس شہر کی عوام پچھلے 40 سال سے ہم پہ بھروسہ کر رہی ہے. اس دفعہ بھی عوام نے جس طریقے سے ہمیں ووٹ دیا, اپنے عزم کا, اپنے اعتبار کا ہم پہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا کہ جا کے ان کے حقوق کی نمائندگی کریں. ہم نے پہلے بھی ان کے حقوق کی نمائندگی کی ہے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہماری ماضی کی کارکردگی ہمارے مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت ہے. ہم آج یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے یہ نظام نہیں چلے گا. ہم احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے اور قانون اور آئین کے حدود میں رہتے ہوئے ہر ممکن فورم پہ جا کے احتجاج اٹھائیں گے, احتجاج کریں گے, اپنی آواز اٹھائیں گے, اور جو مینڈیٹ ہمیں اس شہر کے لوگوں نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں گے. اپنے لوگوں کو اس شہر میں مرنے نہیں دیں گے. آپ دیکھیں کراچی سے کشمور تک اور کراچی سے کشمور تک ایک جیسا نظام ہے. ایک اسپتال 16 سال میں نہیں بنا سکتے. اس کے بعد جھوٹ کہتے ہیں کہ لوگ علاج کروانے لندن اور امریکہ سے سندھ آ رہے ہیں, اور یہ اپنے سرکاری بابوں کی انشورنس کرا رہے ہیں تاکہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کر سکیں. وہ بھائی تعلیم کے نظام کو کہتے ہیں بہتر ہوا ہے, آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے صوبے کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم فی الفور اپیل کرتے ہیں کہ ڈی آئی ٹی ٹریفک کو مستعفی کریں. ڈی آئی ٹی ٹریفک کو مستعفی ہونا چاہیے. اس کی ذمہ داری کسی پر ڈالیں. اس شہر کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی ذمہ داری کس پہ؟ اس شہر میں جو روزانہ کی بنیاد پہ لوگ مر رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس پہ؟ واٹر بورڈ کس کے انڈر آتا ہے؟ اگر میئر کراچی اور وزیر بلدیات ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تو کیا اس کی سزا پورا شہر روکے گا؟ کیا کب تک اس شہر کے لوگ مرتے رہیں گے؟ ٹیکس بھی نہیں, مرے بھی, جو بچ جائیں ان کو نہ پاس ہونے دو, نہ ان کو نوکریاں دو, ان کا معاشی استحصال کرو. یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا. متحدہ قومی موومنٹ یہ اپیل کرتی ہے کہ فی الفور
DIC ट्रैफिक को मुस्तफी हो जाना चाहिए और उनको सस्पेंड करे सिंध हुकूमत, इस पे एक्शन ले। ये रोजाना की बुनियाद पर जो लोग मर रहे हैं, ये मामला इस तरह से नहीं चल सकता। कुत्ते के काटने की वैक्सीन से लेके पानी की अदद फराहमी तक कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो इस मुल्क इस सूबे में जिसका निजाम सही हो। आप टैंकर से पानी मंगाएं तो 1 मिनट में पानी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि पानी की कमी नहीं है, लेकिन ये लोग बेचते हैं। दिन में ट्रॉलर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सिंध हुकूमत उनसे पानी बत्ता ले रही है। हम दोबारा इनसे ये अपील करते हैं कि सिस्टम जो चल रहा है इसको खत्म करें। ये हमारी जानों की कॉस्ट पे ऐसी कोई चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये जो भी आपका सरकारी भत्ता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले, आप अपने घर के बाहर ईंट रखो, आ जाते हैं भत्ते की पर्ची देने के लिए। हम उसे सरकारी भत्ता कहते हैं, वो भत्ते की पर्ची देते हैं। और आम आदमी अपने घर में बाथरूम बना रहा हो या कोई ऊपर थोड़ा बहुत रेनोवेशन करा रहा हो तो उनको रिश्वत देनी पड़ती है। और इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरे शहर में दंदनाती भी हो रही है। हम इसके खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे और हम इनको बता रहे हैं कि होश के नाखून लें, होश के नाखून लें। ये कराची शहर है, इसकी आवाम पूरे मुल्क को, इसके आवाम का टैक्स पूरे मुल्क को चलाता है। कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। हमें ना वोट से हरा सकते हैं, ना हमें रोड से हरा सकते हैं। हम वोट की सियासत भी जानते हैं और रोड की सियासत भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जो है वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, सलाहबाजी की सिस्टम की बात की। हर अपोजिशन में बैठा बंदा आम आदमी सिस्टम की बात कर रहा है। आज पाकिस्तान के बड़े तहकीकाती इदारे के सरबराह चेयरमैन नैब ने आबाद के लोगों से मुलाकात की। वहाँ पर साहबियों ने सिस्टम के खिलाफ सवाल किया तो उनका कहना है कि कहाँ है सिस्टम, सबूत से कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे पास तो मुश्किल है सबूत हो। आप और अकीना असम्बली हैं, आप बता दें कि आप सिस्टम कर रहे हैं, आपके पास भी कोई सबूत है या आप भी आम आवाम की तरह हैं कि सबूत नहीं है, अब बोलते रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबूत नहीं है। जो लोग उसमें मुलव्वस होते हैं और जहाँ पे जिस फोरम पे जो चीज़ बतानी होती है वो बिल्कुल वहाँ पे सबूत भी मुहैया किए। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये ना सहाफ़ियों की वो बात है ना आम आवाम की। बच्चे को पता है कौन सा सिस्टम किस गली मोहल्ले में कहाँ पे चल रहा है और कितने करोड़ों अरबों रुपया सिस्टम के नाम पे उठाया जा रहा होता है। ये खाली से एक SBCA का मसला नहीं है, हर इदारे के अंदर ही सिस्टम मौजूद है। पूरे शहर कराची को पट्टे के ऊपर दे दिया गया है चंद मखसूस लोगों के, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, KDA हो, KMC हो, SBC हो, मतलब हर तरह का माफिया को बेलगाम कर दिया गया है और सबको सब कुछ पता है। और कानून पे हम इस उम्मीद के ऊपर कि जो मुक़्तदर इदारे हैं वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, और वो उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आएगा। आपने अभी कहा कि हम सिंध गवर्नमेंट का ये रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर क्या करें? नंबर 1। नंबर 2, इत्तलात कुछ इस तरीके की हैं कि एहतियात हकीकी के चेयरमैन साहब ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और आज कुछ इत्तलात इस तरीके से हैं जैसे आपके भी इसमें होगा कि कई जगह पे नंबर वगैरह जलाए। तो इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि शायद उनको गिरफ्तार कर दिया है, क्या है क्या नहीं है, दोनों सवाल। और शायद से आपके बयान सामने आ गया हो गया कि इंसानी मौत बनाया जा रहा है, तो कल बयान दिया गया, उसको बयान आया। देखिए, हमने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी बात लसानी बुनियादों पे की नहीं है। हमने तो कराची से लेके कश्मीर तक जो मसाइल हैं उनको आगाह किया है। और आप सब कोना मश सहाफ़ी हैं, आपके पास कैमरे की आँख मौजूद है, आप जाके देखें कराची से कश्मीर तक। अगर हमारी बात कोई गलत साबित हो रही है तो आके उस पर हमसे सवाल करें। देखें, जहाँ तक बात रही कि करेंगे क्या, तो हम कोई लश्कर तो है नहीं, हम कोई 9 मई को कर नहीं सकते। हम आवाम के वोट लेकर आए हुए लोग हैं, हमारे टैक्स से ये पूरा पाकिस्तान चलता है। हम अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेंगे और इस मुल्क का कानून और आइन हमें जितनी इजाज़त देता है उसमें एहतजाज करेंगे। और आपको अब मैंने बताया, शायद आपने मिस कर दिया, कि अगर हमसे फैसला ये ऐवान में नहीं हुआ, वोट के ज़रिए फैसला नहीं हुआ, तो फिर फैसला हम रोड के ज़रिए भी कराना जानते हैं।
دیکھیں ایک تو یہ سے بیان ہی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے سوائے لفاظی کے. رہ گئی یہ بات کہ ایم کیو ایم کے اندرونی معاملات، یہ صرف ان کی سوچ ہو سکتی ہے. ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ متحد ہے اور منظم ہے، کوئی اس طرح کی چیز یہ نہیں ہے. یہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی بیڈ گورننس کو جو ان کی ہے، 15 سال سے یہ اقتدار کے اندر ہے، سندھ گورنمنٹ یہاں پہ راج کر رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی ایسا ایک پروجیکٹ یہ کراچی شہر میں نہیں دکھا سکتے جس سے وہ کہیں کہ اس نے عوام کی انہوں نے خدمت کی ہے. جو بڑے میگا پروجیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں، یا تو وہ وفاق کی طرف سے ہیں یا ورلڈ بینک کی طرف سے، کلک کی طرف سے موجود ہوتے ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ کے اپنے وسائل سے یہاں پہ انہوں نے کوئی چیز ڈیلیور نہیں کری. نہ انہوں نے یونیورسٹیز کا قیام کیا، تعلیم کو تباہ و برباد کر دیا، صرف اور صرف اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی بیڈ گورننس کی بنیادوں پہ، ان ساری چیزوں پہ پردہ پوشی کرنے کے لیے یہ سندھ گورنمنٹ اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. اس پہ ایک بات میں بھی کہنا چاہوں گا کہ جن سینئر وزیر صاحب نے یہ بات کی ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ شیشے کے گھر میں رہنے والے پتھر کا کھیل نہیں کھیلتے. ہمیں بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں کتنے گروپ موجود ہیں، کس کس طرح کے اختلافات موجود ہیں، کس کس طرح کے عہدوں پہ جھگڑے موجود ہیں، اور یہ سینئر وزیر صاحب خود کون سے عہدے کے امیدوار ہیں. ہم اس طرف نہیں جانا چاہ رہے، نہیں وہ بات کر رہے. ایشوز پہ بات کریں، الزام تراشیاں کر کے ایشوز سے اٹینشن ڈائیورٹ نہ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو.